السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن، اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں باادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم حضرات، پچھلے خطبے میں ہم خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بڑی افراط و تقریض کا معاملہ تھا، افراتفری تھی، لوگوں میں بے چینی تھی، ہر شخص پریشان تھا۔ لامحالہ ایک خلیفہ کا انتخاب ہونا ضروری تھا۔ اس وقت امت کے سامنے صرف ایک ہی شخصیت موجود تھی جن کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو قابل اعتبار، رسول کے سب سے زیادہ قرابت دار اور خدمات کے اعتبار سے بھی اول نمبر، اور ویسے بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آخری وقت میں کمیٹی بنائی تھی 6 آدمیوں کی، اور وصیت کی تھی کہ اے لوگو، ان 6 آدمیوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا۔ ان 6 میں سے 4 آدمی تو اس وقت دستبردار ہو گئے تھے اور صرف 2 نام باقی تھے، جن میں حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ بن گئے تھے، اور ان دونوں ناموں میں سے صرف حضرت علی کا نام ہی ایک اول نمبر پر موجود تھا۔ تو پوری امت مسلمہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت جیسا کوئی اور دوسرا آدمی نہیں تھا۔ مدینہ کے وہ انصار اور تمام ہی لوگ جن میں مہاجرین بھی تھے، قریش بھی تھے اور تمام بھی تھے، جنہوں نے اب سے پہلے 3 خلافتوں کو تسلیم کیا، ان میں سے انصار اور رسول اللہ کے اصحاب اچھی خاصی تعداد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا علی، یہ نظام کسی امیر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے یہ ضروری ہے
کہ خلیفہ کا انتخاب ہو، اور آج امت مسلمہ میں سبھی کی نظریں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، تو آپ امیر بننے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کو خلیفہ بنایا جائے۔ یہ لوگ اصرار کر رہے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انکار کیا، مگر ان تمام کے بار بار اصرار کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب آپ تمام کی پسند میں ہی ہوں اور میری طرف سے آپ کو یہ امیدیں ہیں کہ میں رسول اللہ کے نقش قدم پر صحیح ثابت ہوں گا، تو میں تیار ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کر آپ تمام سے بیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک عام مسلمانوں کی رائے ہونی چاہیے، عام مسلمانوں کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے، تو اس لیے تمام مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا جائے، ایک عام اعلان کر دیا جائے، میں عام مسلمانوں کی رائے سے ہی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یقیناً یہ ایک جمہوری نظام ہے، چونکہ ووٹ دینے کا حق، رائے دینے کا حق، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، جمہوری نظام میں سبھی کو ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو آئے بہتر اور جو نہیں آیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اس کی مرضی ہے نہ آئے، مگر جمہوری نظام کا جو اعلان ہوتا ہے اور جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہر امیر اور غریب سبھی اپنی رائے دیں، اپنا ووٹ دیں اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ کس کو لوگوں کا قائد ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں گھر میں بیٹھ کر اس بات کو قبول نہیں کروں گا کہ میں خلیفہ بن جاؤں اور آپ لوگوں سے بیعت لے لوں، آپ کی رائے سے، آپ کے ووٹ سے میں خلیفہ بن جاؤں، ایسا بالکل مجھے منظور نہیں ہے۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں اور مجھ میں وہ بات دیکھ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے نقش قدم پر صحیح ثابت ہوں گا، تو ایک عام مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے جس میں ہر ایک مسلمان کو اپنی رائے دینے کا پورا حق ہو۔ اعلان کر دیا گیا کہ تمام مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ تمام کے تمام لوگ مسجد نبوی میں اکٹھا ہو گئے اور یہ بات ان تک پہنچائی گئی کہ آپ سب کو بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے اللہ کی وحدانیت پر پورا یقین رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر آپ اپنی رائے دیں اور یہ فیصلہ کریں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا آپ سب کے امیر بننے کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے بہتر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جتنا مجمع اکٹھا تھا تمام مسلمانوں کی طرف سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، یعنی اس جوش اور خروش کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پورے جذبہ محبت کے ساتھ ان کی دل کی آوازیں باہر نکلیں اور سبھی نے کہا کہ ہم حضرت علی کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور ہمیں سب سے بہتر یہی امت مسلمہ میں اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ہم حضرت علی کو ہی خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان تمام مسلمانوں کی، ایک عام مسلمانوں کی رائے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ بن گئے۔ اب اگر اس مجمع میں کوئی نہ آیا ہو اور کوئی رہ گیا ہو تو اس کو جمہوری نظام کے خلاف نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ خلافت ایک جمہوری نظام سے الگ ہٹ کر تھی، چونکہ جمہوری نظام میں ایک عام اعلان ہوتا ہے، عام فیصلہ ہوتا ہے کہ ہر امیر اور غریب اپنی رائے دیں۔ اب اگر کوئی نہ آئے تو اس میں جمہوری نظام کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس نہ آنے والے کا قصور ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی وقت مقرر نہیں تھا کہ صرف اسی وقت اپنی رائے دیں، جو لوگ نہیں آئے
وہ بعد میں بھی آتے رہے اور اب حضرت علی سے بیعت کرتے رہے. 3 دن تک یہ بیعت کا سلسلہ جاری رہا. یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ مان لیا گیا، آپ خلیفہ بن گئے. لیکن خلیفہ اس وقت بنے جب کہ جہاں جہاں تک اسلامی حکومتیں قائم تھیں، اسلامی نظام قائم تھا، اور اس حکومت کے جتنے بھی صوبے تھے ان تمام صوبوں میں سب سے زیادہ صوبے جو تھے وہ امیر معاویہ کے انڈر تھے، چونکہ امیر معاویہ ان صوبوں کے گورنر تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت سے ہی گورنر چلے آ رہے تھے. اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کسی ملک کے زیادہ تر صوبے یعنی زیادہ اسٹیٹ اگر کسی کے ہاتھ میں آ جائیں تو اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہو جاتی ہے. وہ اپنی طاقت کے سامنے ایک راشٹرپتی کی کیا حقیقت سمجھے گا اگر کسی کو ملک کے تمام صوبے دے دیے جائیں تو وہی حال اس وقت تھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ بنے تو حالات یہ تھے کہ دمشق، اردن، لبنان، حمص، فلسطین، شام، ان تمام صوبوں پر امیر معاویہ گورنر تھے. آپ بہت بڑے طاقت والے بن چکے تھے، اور یہ صوبے کچھ اس طرح سے تھے کہ اگر ان صوبوں کا گورنر خلیفہ وقت سے ٹکرانا چاہے تو خلیفہ کو ہر طرح سے مجبور کر سکتا ہے. نقشہ جغرافیہ کے حساب کتاب سے اس طرح سے یہ صوبے تھے کہ جدھر سے چاہے وہ اپنے صوبوں کا معاملہ جو تھا وہ سینٹر سے کاٹ سکتا ہے، یعنی ہر طرح سے خلیفہ کا مقابلہ کر سکتا ہے اور خلیفہ کو اپنے سامنے کمزور کر سکتا ہے. یہ وہ وقت تھا. بہرحال میں یہ ذکر انشاءاللہ بعد میں کروں گا، لیکن یہاں اپنی بات روک کر کے تھوڑا سا یہ اور آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں کہ لفظ صحابی کسے کہا جاتا ہے. صحابی کا مطلب ہے صحبت یافتہ. صحبت جو ہے، صحبت سے ہی صحابی کا لفظ بنا ہے، اور یہاں وہ صحبت مانی جائے گی جو اسلام میں داخل ہو کر کے جو لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی غرض سے حضور کی خدمت اقدس میں آپ سے ایک لمبے وقت تک تعلیم و تربیت حاصل کی ہو، اور مقصد یہ رہا ہو کہ ہم یہاں جو وقت لگا رہے ہیں حضور کی خدمت میں، وہ ہماری غرض یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں اور صحیح سے پوری طرح سے اسوہ حسنہ، اسوہ رسول کو ہم اپنے اندر اتار سکیں، یعنی پوری طرح سے حضور کی صحبت کا اثر آ جائے. اور ایسے ہی لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے بھی ارشاد فرمایا. مسلم شریف جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 392 حدیث نمبر 2525 پر یہ حضور کا ارشاد موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ایک صحابی کو اپنی زبان میں، ان صحابی کا نام تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کو حضرت خالد بن ولید نے گالی دی تھی. اس وقت کے لحاظ سے کوئی ایسا لفظ کڑوا لے دیا جو گالی میں شمار ہوتا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سختی سے فرمایا کہ اے خالد خبردار، ہرگز ہرگز کبھی بھی میرے کسی صحابی کو گالی مت دینا.
تم نہیں جانتے کہ میرے صحابیوں کی وہ حقیقت ہے، میرے صحابیوں کا وہ مرتبہ ہے کہ اگر تم لوگ احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو اللہ کی راہ میں، پھر بھی میرے صحابی کے ایک مد کے برابر یا آدھے مد کی برابر بھی حاصل نہیں کر سکتے خدا کی طرف سے کچھ بھی۔ میرے ان صحابیوں کا مقام یہ ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو اسلام میں داخل تھے، ایمان والے تھے، مگر حضور نے ان سے فرمایا اور ان صحابیوں کے لیے فرمایا جنہوں نے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حضور کے نقش قدم پر چلنے کی غرض سے آپ سے تعلیم و تربیت حاصل کی، اور ان لوگوں سے فرمایا کہ جو اسلام میں داخل تو ہو گئے مگر کبھی کبھی چند لمحوں کے لیے حضور کی بارگاہ میں ان کا آنا ہوا اور چلے گئے، ان سے فرمایا۔ اب مطلب یہ نکلتا ہے حالانکہ حضور کی بارگاہ میں چند لمحوں کے لیے بھی حاضری کسی خوش نصیب کی ہو جائے تو یہ کم فیض و فیوز و برکات کی بات نہیں ہے، بڑے فیض کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ چند لمحوں کے لیے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جانا یہ بڑے فیض اور برکت کی بات ہے، لیکن یہ چند لمحوں کی حاضری ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، یہ حاضری کہ جنہوں نے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس غرض سے، اس نیت سے کہ حضور کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں اور اسوہ رسول حضور کا رنگ ہمارے اندر آ جائے، آپ سے تعلیم و تربیت حاصل کی ہو۔ تو حضور نے انہی لوگوں کو اپنا صحابی فرمایا ہے۔ ایک بات اور بتائیں، صحابی کا معنی ہے، صحابی لفظ سے یہ بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جو پیکر و رشد و ہدایت ہے اور جو اعلیٰ درجے کا متقی ہے۔ صحابی وہ شخص ہے جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر تم سونا خیرات کر دو اللہ کی راہ میں تو میرے صحابی کی، میرے کسی ایک صحابی کی ایک مد کے برابر یا آدھے مد کے برابر بھی تم وہ اجر خدا کی طرف سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اندازہ فرمائیں کہ صحابی کا مقام کتنا اونچا مقام ہے، اور انہی صحابیوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح مرکبہا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا، اور ان الفاظوں کو خطبے میں بھی آپ سنتے ہوں گے کہ میرے اہل بیت مثل کشتی نوح ہیں، یعنی جو اس کشتی میں آ گیا، اس میں داخل ہو گیا نوح کی کشتی میں، وہ اللہ کی سزا سے، اللہ کے عذاب سے، ہر طرح سے امن و امان میں رہا۔ اسی طرح سے کشتی نوح کے مثل حضرت اہل بیت کو آپ نے فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت سے جڑ گیا، اہل بیت سے محبت کرنے لگا، وہ ایسا ہے جیسے کہ کشتی نوح میں داخل ہو گیا، وہ ہر طرح سے امن و امان میں ہے اور اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا انعامات اس پر انعامات ہوتے رہیں گے۔ اور صحابیوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابی ستاروں کی مانند ہیں، نجم ہدایت ہیں کہ جس صحابی کو بھی چاہو اس سے تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ جیسے کبھی ان ستاروں سے راستے تلاش کیے جاتے تھے، راہ تلاش کی جاتی تھی پہلے وقت میں، اسی طرح سے اسلام کے اندر اگر آپ کو راہ تلاش کرنی ہے، آپ کو نجات ڈھونڈنی ہے، آپ کو اپنی آخرت بنانی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی صحابی سے بھی، آپ جس صحابی کو بھی پکڑیں اس سے یہ راہ نصیب ہو جائے گی۔
ستاروں کی مانند ہیں، اصحاب رسول ستارے ہیں ہدایت کے۔ تو صحابی کا مقام بہت اونچا ہے، اور صحابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے پاک و صاف ہے، پیکر و رشد و ہدایت ہے، نجم ہدایت ہے، اعلیٰ درجے کا متقی ہے۔ لہذا اب اگر جسے چاہیں اسے، اور کسی کو بھی اگر ہم صحابی کہیں جس کے اندر اسلام لانے کے بعد بھی وہ زمانہ جاہلیت کے اثرات باقی رہ گئے ہوں، وہ منکرات باقی رہ گئے ہوں، وہ حالات اس کے اندر موجود ہوں، رسول اللہ سے تعلیم و تربیت وہ حاصل نہ کی ہو کہ حضور کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، جنہوں نے زندگی بھر حضور کو ستایا ہو، تکلیفیں پہنچائی ہوں، اور اپنی جانیں بچانے کی خاطر اسلام میں داخل ہو گئے ہوں، اور ان میں حضور کا رنگ بھی نہ آیا ہو، صرف چند لمحوں کے لیے حاضری ہو گئی ہو۔ تو میں نے کہا کہ یہ بڑی بات ہے چند لمحوں کے لیے بھی حاضری ہو جانا، لیکن کیا ایسے تمام لوگوں کو جن کے اندر زمانے جاہلیت کے اثرات باقی رہ گئے ہوں اور وہ منکرات باقی رہ گئے ہوں، ان تمام کو اگر ہم صحابی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی نکلے گا کہ وہ تمام کے تمام پیکر و رشد و ہدایت ہیں، اعلیٰ درجے کے متقی ہیں، ہر طرح سے پاک ہیں۔ چونکہ صحابہ کی وہ عظمت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو اپنی آغوش عاطفت میں پال کر اور اپنے صحابیوں کو ذل عاطفت میں تربیت دے کر کے ایسا پاک اور صاف اور ستھرا بنا دیا ہے کہ الحمدللہ جو اصحاب رسول اور اہل بیت سے وابستہ ہوگا وہ کامیاب ہے، اس کی آخرت کامیاب ہے، اس سے اللہ اور اس کا رسول دونوں راضی ہیں۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمیں ان تمام کو دیکھنا ہے حدیث رسول کے مطابق بھی اور تاریخوں سے بھی کہ کون صحابی ہے رسول اللہ کا اور کون یوں ہی کھدر کی ٹوپی پہن کر کے نیتا بنا ہوا ہے، یوں ہی اسلام میں داخل ہو کر برائے نام اسلام میں داخل ہو کر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ کے صحابی بنے ہوئے ہیں۔ ان تمام کو دیکھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے اور صحابہ کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ اصحاب رسول کو سمجھیں اور ان کا وقار، ان کی عظمت، ان سب کی قدر کریں، اور تمام اہل ایمان کی بھی قدر کریں جو جس کا مرتبہ ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے۔ اگر کسی عام آدمی کو صحابی کہہ دیا جائے تو یہ بڑی غلط بات ہوگی۔ ہاں، عام آدمی کو ایک برا بھی نہیں کہہ سکتے، اس کے مرتبے کے لحاظ سے اسی طرح سے اس کی صفات کے اعتبار سے اسے یاد رکھیں گے، اسے سمجھیں گے۔ آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ آپ اس کی توہین کریں یا اس کو برا کہیں، لیکن جس کا جو مرتبہ ہے اس کو اسی مرتبے کے اعتبار سے یاد رکھیں اور اس کو سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔